سمجھ لو اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے. آسان ہے اسلام، لچک نہیں ہے. جو لا اللہ نے بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے. ہوتا ہے معاف. جو آپ کے ذمہ قرض آ گیا نا، دین اللہ کی کا حق یا مخلوق کا، وہ دینا پڑے گا. 20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دیں، آپ مسلمان تھے، آپ پہ نماز فرض تھی، آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو، اب قضا پڑھو اس کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتے ہیں، اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج کل کے اسکالرز جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے، آپ اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. اس پر اجماع امت کا، آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو، ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ، کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا، نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی، دیکھو جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر، ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے، ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے. مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا، پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا، پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے، میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا، اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے، اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں، ایک تو میں نے ڈیلے کیا، اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث، اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے. اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضاء عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں.
آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سائنس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا، وہ آتھینٹک ہے، وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں. یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا. اللہ کا قرض اس کے اوپر، حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی، معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں، انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا، ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے. کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط. یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف
کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتا چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں میں، اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی، اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لو. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہتے ہیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا یا جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا، ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کی، ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کریں نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائیں، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں، میرا چیلنج ہے خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں، ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں. آپ اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں، ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا، یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے.
जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना हमें पकड़ के, सही कूटते हैं भाई, वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे, आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे, इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात, बोलो ना, नहीं दिए। अब खवातीन को ये पसंद ना आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है, फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना, औरत पे सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी, कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो वो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी मां की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी मां तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते सास की खिदमत कुछ पे वाजिब नहीं है, तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, गुस्से में हूं, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं, उन हुकूक की बात करो भाई, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी मां की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की, कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए, ये वाले दो भाई। तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जा रही है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है मेहर की मुआफी पे, कि मैं मेहर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस मेहर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है, जब तक शौहर राजी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें हैं, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना, तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं, हजरत यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर है अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूं भाई। दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो, जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे, खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे।
یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے, یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے, ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا. بہت تلاش کیا, اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے. پھر ان کا پتہ چلتا ہے یہ بہت. اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ,
जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें, क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती, वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है, काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए। बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं, आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो, बस। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा, वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहां एक यहां पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है, हमने तो कभी ना कोई फलीता ना कोई पलीता ना किसी आमिल ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, दो चार चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, पड़ गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियां बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है, जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे ये क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई, वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से, दोनों एक नंबर के, शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे, तो जाहिर है शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी। लड़ाई झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहे। लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास, वो बुजुर्ग भी हमारे यहां बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं। अफसोस तो इस पर है ना, मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोलता हूं। ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाते, 2 नंबर तो सब मानते हैं 2 नंबर हैं, जो 1 नंबर है वो भी 2 नंबर हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। क्या करें, बात से बात निकल। पहले ये सुना दूं ना, तो उसने बताया कि वो जो है ना, वो हमारे वो फलां बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा इनके घर में एक बेल है, उसमें तावीज किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना किसी और को बनाना, किसी और को बनाना उल्लू। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है वो,
या शौहर के रिश्तेदार मियां को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा, घर तो ऐसे ही चलता है ना। वो उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात ये। लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे, ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूं, औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सूंघाते हो यार? अपना पजामा सूंघाया करो जाके, इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़। इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेरे नाप बाल ले जाके दे दिए उसको। सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं बोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा, दुश्मनी तो मैं बोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई थी। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में। सारा टॉपिक जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गए। ये भी जरूरी है भाई। इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, इन तिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं इन लोगों के कि मैंने इमाम में फलाने का किया, तो मैंने ढिमकाने का किया, तो वो फिर तस्वीरें लगा लगा के हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं, उसकी मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूं, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं। भाई कहीं भी मस्जिद बन रही है मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने, तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर। चंद बातें फ्रॉडी लोगों की अलामतें, मजहबी फ्रॉडियों की, गैर मजहबी की तो वो तो आप जानते होंगे, जब मैं मजहबी लाइन का आदमी हूं ना, मजहबी फ्रॉडियों की चंद बातें। मदरसे का मोहतमिम भी हो और 4 बीवियां भी हो, फौरन एहतियात बरतो उससे। अच्छा, लोग मुझे आके बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब मेरी 4 वाइफ हैं। आपको मैं यकीन से कहूं, मैं फौरी तौर पर खुश नहीं होता। मैं एकदम समझ जाता हूं कि ये पहली अलामत है 2 नंबर होने की। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं? वजह उसकी मैं सबसे पहले पूछता हूं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि गरीब आदमी को 4 मिलती नहीं है, मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉडी है, ऐसा ना हो कि 4 रखी हुई हो तो आप बोलो फ्रॉडी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोहतात हो जाता है आदमी कि यार ये मिल कैसे गई तुझे 4, क्योंकि हमने तो अभी जाके हुई है हमारी, हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई? लोग मुझे आके बता रहे होते हैं पंजाब गया वहां मेरी 4 हैं। मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूं, अल्लाह खैर करे यार। जी आप करते क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ये आपने भी ये इसी प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है बिजनेस आपका। फिर जो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूं, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी इजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF ही छापते हैं ना, नोट तो मुख्तलिफ। अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन, ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट,
اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں. نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں، نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں؟ تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں. 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو، الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں، چند سال پرانی بات ہے. کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح، ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا. میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے. میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا. تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لو، بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں. مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک پائی کا حساب ہے اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. ایسا پاسبل ہے. کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے. اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئے؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی، فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں میں پوچھا. میں نے کہا وہ کہتے میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات، انجیل، قرآن پاک اور زبور 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا. یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے، لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں، کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے، ان کا فون آیا، مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے، آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے، بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا، مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کرو. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا. پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو، پیسہ دے رہے ہو، تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے، محلے والے پوچھ سکتے ہیں. محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے، الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ، کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی 1 مین شو. یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے، مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے، کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی.
देखो मस्जिद में जब पैसा आता है तो कमेटी होती है ना, अगर सदर यहां से पैसा ले यूं जेब में रखे और एक पंखा लाके लगा दे, फिर वहां से 1 करोड़ रुपए लिए इधर जेब में रखे और जाके टाइलें लगा दी, तो बाकी कमेटी पूछेगी ना कि क्या कर रहे हो भाई, हमें क्यों नहीं बता रहे? हक बनता है कि नहीं बनता? तो मदरसे में भी यही हक बनता है, ट्रस्टों में भी यही हक बनता है। तो ये पूरी दुनिया में एक लॉ है और ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक लॉ है, इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वन मैन शो जहां भी चल रहा है, शरीयत आपको माली मामलात में बदगुमान होने की इजाजत नहीं बल्कि हुक्म देती है, खासतौर पे ज़कात, सदके और खैरात के मामलात में। हाँ, किसी को पर्सनली किसी पे जाती एतमाद है, वो फिर उन दोनों का आपस का मामला है। आप पे किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा एक नंबर है, तो आपको आके पैसे पकड़ा देता है, आप किसी गरीब को देते नहीं, ये आपका आपस का मामला है। किसी को भी किसी पे ट्रस्ट हो सकता है। जहां खुले आम चंदे होंगे ना, खुले आम कोई ट्रस्ट चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, वहां पर एक शख्स के हाथ में मामला नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? हमारी मस्जिद में 15 साल पुरानी बात है, एक डब्बा लगा हुआ था चंदे का, लोग जा जाके पैसे डालते, जब भी डब्बा खुलता तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, रसीदों में इमाम की तनख्वाह नहीं है, मौज़िन की तनख्वाह नहीं निकल रही। तो मुझे कमेटी के किसी जो सदर साहब, उन्होंने कहा भाई बड़ा मसला हो रहा है। मैंने कहा भाई ताला जो है ना 2 आदमी खोलेंगे लाजमी, जब तक 2 बंदों के अलग अलग चाबी नहीं होगी पैसे नहीं। जैसे ये हुआ है डबल से भी ज्यादा पैसा हो गया। कोई नमाजी भाई कमेटी ही के चुरा रहे थे पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, या कमेटी का नहीं होगा, कोई नमाजी अलग से किसी ने चाबी बनाई हुई होगी। भाई ये क्या बात है कि एक आदमी ताला खोल रहा है तो पैसे कम आ रहे हैं, 2 मिलके खोल रहे हैं तो पैसे बोलो ना ज्यादा आ रहे हैं। तो पैसों के मामलात में कोई भी आपको जब उल्लू बनाने की कोशिश करता है तो आप उल्लू बोलो मत बना करो। आप पूछो भाई, मैंने 20 दफा या इंतजामिया से कहा है खुद इनसे पूछे बगैर, क्योंकि बदगुमानी से रोकना खुद फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़ौजा के साथ तन्हाई में खड़े हुए थे, एक सहाबी करीब से गुजरे, आपने उनको बुलाया, फरमाई मेरी ज़ौजा है। उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं आप पे थोड़ी शक करूंगा, मैंने यहां इंतजामिया से जब मेरे पास रीवो गाड़ी आई है, मैंने कहा आप ऐसा ना हो मेरे खिलाफ इधर उधर बातें करना शुरू कर दें, आप पूछो मैं आपको बताऊंगा ये गाड़ी मेरे पास कहां से आई है, आप पूछो मैं बताऊंगा मैंने 4 शादियां कैसे कर ली हैं, कहां से खिला रहा हूं, 4 घर कैसे चला रहा हूं। इनको मैंने खुद हक दिया है ताकि बदगुमान ना हो, क्योंकि शक हो सकता है ऐसा ना हो मुफ्ती साहब मस्जिद के नाम पे दाएं बाएं से चंदा लेके अपने मजे उड़ा रहे हो, दे दनादन शादियां कर रहे हो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। इसको कहते हैं मामलात जो आजकल मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। और जिस मोहतमिम से पूछो ना, मदरसे का हो या मस्जिद का हो, कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, उसको अगर गुस्सा आ जाए ना, इसका मतलब 2 नंबर है। इसका मतलब क्या है? वो अगर है ना तुम कौन होते पूछने वाले। हाँ, ये नहीं कि हर चलता फिरता, महल्ले वालों की बात कर रहा हूं, जो महल्ले के जो भी संजीदा लोग होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी 10 साल का बच्चा उठ के जाके पूछ रहे तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, उधर से दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, ये तो फिर गैर अखलाकी हरकत है ना। जो भी महल्ले के जिम्मेदार समझदार लोग होते हैं, उनको ये हक है कि आपके इदारे में, इलाके में कोई मदरसा है, आप मोहतमिम से जाके पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में मेजॉरिटी ठीक लोगों की है हमारे मदारिस में, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसा बना लेते हैं। उलमा फ्रॉडी नहीं होते, ये खूब समझ लो, मदारिस के मोहतमिम फ्रॉडी नहीं होते, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसों के मोहतमिम बन जाते हैं, बल्कि मदरसे बना लेते हैं, क्योंकि नोट छापने का बेहतरीन तरीका है। तो मैं जल्दी जल्दी बात को समेट के मुकम्मल करूं। एक अदालती खुला के बारे में मैंने कहा बिल्कुल 100% क्या है, गलत। तो ये कॉन्फिडेंटली कहा है, ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया। एक मैंने ये कहा था कि आमिल सारे 2 नंबर होते हैं और जो 2 नंबर नहीं होते वो भी ऊपर की सेटिंग उनकी आउट होती है, ये मैंने बिल्कुल भी मजाक बोलो ना नहीं किया। और मुझे इसके मा लहू व मा अलैहा सब पता है कि कौन हजरत बुजुर्ग हमारे अकाबिर में कौन है जो आमिलों से इलाज करवा रहे हैं, कौन नहीं करवा रहे। वो आमिल, उन बुजुर्गों की हमारे दिल में बड़ी अकीदत मोहब्बत है, हमें पता है आमिल उनको भी उल्लू बना रहा है। तीसरी चीज क़ज़ा अमरी का तो बता दिया मैंने, कोई माफ नहीं होती क़ज़ा अमरी। चौथी 3 तलाक़ें 3 होती है। तो अभी मेरे खिलाफ ना कुछ अहले हदीसों का आ गया, किसी ने मेरे खिलाफ मजमून लिखा, मुफ्ती साहब 3 तलाक के मसले में भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं और इनके पास इल्म नहीं है। असल में जब इंसान के पास इल्म होता है तो इत्तेदाल होता है। इल्म है तभी कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि कख भी नहीं है, 3 तलाकों को एक कहने की कोई दलील बोलो नहीं। ये जो मशहूर हदीस पेश की जाती है ना, नबी के दौर में 3 तलाकें एक होती थी,
ایسے ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے, حدیث میں ایڈ کیا ہے. کہیں بھی نہیں, حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی, نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا, اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا, ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا, اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں, امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کچھ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کیا 3 دے دی تو خلاص ختم, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, مجھے بہت متشدد ہو گئے ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا تو انسلٹ محسوس کی, تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا یا مذاق کیا؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 4 ہو گئے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس
اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ، کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں، اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا، میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں، ایسا ہی سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا، کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے، کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو تقلید کرتے ہیں. ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا، تو کچھ ہے. سمجھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے، 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر اور بخاری کی اتنی حدیثیں، ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم مشکات پڑھا چکے ہیں، خالی پڑھی نہیں ہے، پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ. ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ پڑھا. تو میں ان کے فین اور فالوور سے کہوں گا کہ آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود کے کلپ پر ریئیکٹ کیا ہے اور کہا کہ مشکات کتنی حدیثیں، تو مفتی صاحب نے مطالبہ کیا کائنڈلی کوئی ایک حدیث آپ ترجمے کے ساتھ پیش کر دیں کائنڈلی، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو کہ یار واقعی ہمیں تو مشکات کا ایک روایت آپ پیش کر دیں کائنڈلی. نہیں کریں گے اور یہ موضوع بھی ہمیشہ کی طرح کیا ہو جائے گا، دب جائے گا. پروگرام کیا ہو جائے گا، بڑے. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے چیلنج بڑے بڑے کرتے ہیں، جب ریپلائی آتا ہے تو نیا چیلنج آ جاتا ہے، پرانا والا ختم. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی، امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے؟ سمیر مرتضی گجرات سے. اگر کوئی جہری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں. اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ناصر الالبانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی. البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو. تو اور اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی. لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں، لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، سری میں بھی کافی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو، تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں آپ. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. سلیمان الاعمش ایک مشہور راوی ہیں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے ترید احفظ من سلیمان، کہ سلیمان الاعمش کا اضافہ یہ مقبول ہے. اس کے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے. تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے، تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں. مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے.
تو جہری سری دونوں کو شامل ہے. لہذا آپ سے سورہ صرف وہ پڑھیں، ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں. ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا. فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں. اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے. کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو. ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا. ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. روزہ عام دنوں میں رکھو 3 روزوں کا ثواب، 10 روزوں کا ثواب. رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب، حدیث کا مفہوم ہے، عام دنوں سے زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی. تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے. یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل. صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں. جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے. میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، 2.5 3 گھنٹے، عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے. اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے. لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند. یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا، سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے، اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟
नबी ने फरमाया मेरी याद में मुझे खुश करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो खाना नहीं बल्कि खाना छोड़ना पड़ेगा, नागे करने पड़ेंगे, रोजे रखने पड़ेंगे। आपने फरमाया बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में। पेट भरने से मना किया, मोटापे से मना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस, सबसे बेहतरीन उम्मत मेरी, फिर उसके बाद खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लदीना यलहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम। फिर आपने फरमाया इस उम्मत में बुराई आएगी। वो बुराई क्या होगी? ज्यादा खाना, जिसकी वजह से मोटापा फैल जाएगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। खाने से पतला होता है, मोटा होता है। नबी फरमा रहे मेरी उम्मत में जो सबसे पहले बुराई आएगी झूठ और मोटापा। ये बुखारी की हदीस है। एक मोटापा वो होता है जो नेचुरली होता है, बहुत से अल्लाह वालों को भी हमने देखा है वो बाय नेचर मोटे होते हैं, भारी होते हैं, इससे ये कोई गुनाह नहीं है, वो सहाबा कराम में भी थे। यहां उस मोटापे की बुराई बयान हो रही है जो हलवे मांडे खाने की वजह से हो। चाहे 11वीं शरीफ के नाम पे खाओ, चाहे 12वीं शरीफ के नाम पे ना खाओ, जब खाओगे इससे खुदा खुश नहीं होगा। खाने से परहेज करोगे तो खुदा क्या होगा? खुश होगा। आप कहते हो हम खिलाते हैं, खाते भी तो हो, और जिनको खिला रहे हो वो कौन सा वो लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिला? वो 6 महफिलों के खाने 11वीं फोड़ के आए हुए होते हैं आपके पास। हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। यार का फिराक, यार की जुदाई, इसमें घुल घुल के आशिक मोटा होता है कि दुबला होता है? बोलो ना, दुबला होता है। लेकिन शायर कह रहा है आज का जो आशिक है वो यार की जुदाई में घुल घुल के हाथी हो रहा है, बजाय पतले होने के क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। इतना घुलता है कि रुस्तम पहलवान का साथी बन जाता है। इस्लाम में भूखा रहना सुन्नत है, फोड़ना फाड़ना खाना पीना ये सुन्नत नहीं है। 40 दिन नबी के घर में चूल्हा नहीं जला, और अगर आप खाते हो खाओ, मजहब का लेबल मत लगाओ उस पर। खाने पर पाबंदी नहीं है, मजहब का लेबल तो मत लगाओ ना कि बहुत सवाब का। मैं भी जाता हूं, निहारी खाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह फोड़ता हूं, लेकिन ये नहीं कहता सुन्नत पे अमल कर रहा हूं मैं, ये नहीं कहता मैं। भाई दिल चाह रहा था खा लिया हमने, मुद्दजिल ला लिया, जो सामने आया खा लिया। सुन्नत का लेबल नहीं। सुन्नत जब है जब रोजा रखूंगा। जिस दिन नहीं खाऊंगा यार आज फाका करो, फिर बताऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, देखो आज मैं फाके से हूं, सुन्नत है ये। फोड़ने फाड़ने के भी व्लॉग हम बनाते हैं बस निहारी के फजाइल सुनाने के लिए, कितनी मजे की, सुन्नत समझ के नहीं फोड़ते। आप आज हमारी सोसाइटी खाने को मजहब समझना शुरू कर दिया है। मजहब नहीं है खाना, फाके मजहब है, भूखा रहना मजहब है। वक्त बहुत हो गया, कहने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें। मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है,